وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یسألک اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اب یہ کچھ یہود کے مطالبات کا ذکر آ رہا ہے۔ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر ایک کتاب اتاریں آسمان سے۔ بھئی یہ اللہ کی کتاب لکھی ہوئی تو دکھائیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کی ہینڈ رائٹنگ میں آ جائے، پھر ہم یقین کریں گے اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ زبانی کچھ سناتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہمیں لکھی ہوئی کتاب چاہیے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لکھی ہوئی کتاب دی تھی، وہ تختیاں، وہ الواح تھی جو لکھی ہوئی ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تب ایمان نہیں لائے۔ تب کہتے ہیں نہیں جناب، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اور پھر جنہوں نے اللہ کی وہ تجلی دیکھ لی کوہ طور پر، ایمان تب بھی نہ لائے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ ان کے صرف مطالبات ہیں، یہ ایمان نہ لانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، عذر تراشتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بڑے مطالبات کیے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، نے کہا تھا ہمیں اللہ دکھائیں اپنے سامنے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی ایک کڑک نے پکڑ لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے اس سے درگزر کیا، ہم نے ان کو معاف کر دیا اس پر بھی۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا ان سے عہد لینے کے لیے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا اس دروازے میں سے جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا تھا ان سے کہ ہفتے والے قانون کی زیادتی نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو اس لیے کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، ہم نے ان پر لعنت کی۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے تھے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے تھے ہمارے دل میں غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور وہ جو انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بہت بڑے بہتان کی بات کی تھی۔ یہود کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولد الزنا ہے، اور اس زنا کا ارتکاب حضرت مریم نے کیا تھا ان کے بقول، معاذ اللہ۔ وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے ان پر لعنت کی ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا بے شک ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، یعنی اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، ہمارے جدید دانشور جو اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ وما قتلوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا۔ وما صلبوہ، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی تھی۔ ولیکن شبہ لہم، لیکن شبہ والی ایک صورت پیدا کر دی گئی تھی ان کے۔ وہ جو مخبر تھا، وہ جو جاسوس تھا، وہ جو غدار تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کرنے والا، اس کے چہرے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی گئی تھی، اور انہوں نے اسی شخص کو عیسیٰ سمجھ کر صلیب پہ چڑھا دیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک منہ، یقیناً اس کے بارے میں شک میں ہے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ وہ ظن کی، گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔
بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، زندہ سلامت جسم اور روح کے ساتھ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے، إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ ان پر ضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے قبل۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، وہ جو دجال کے لشکر میں شامل عیسائی ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانیں گے، لپکیں گے ان کی جانب۔ حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھیں گے، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ مجھے اور میری والدہ کو شریک کرو؟ وہ کہیں گے نہیں، آپ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اب تمہاری نجات کا، تمہاری بخشش کا، تمہارے اللہ کے عذاب سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اور دجال کے لشکر میں شامل عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، صرف یہود رہ جائیں گے اس لشکر میں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو اس ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر وہ جو پاکیزہ چیزیں حلال کی تھی وہ بھی حرام کر دی۔ وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکا کرتے تھے، واخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے۔ حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جب انسان اپنے معاشرے میں سود کو رواج دیتا ہے، اللہ اس کا رزق کم کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس لیے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھایا کرتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، لیکن جو ان میں علم میں پختہ لوگ ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ مومن جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان قریب شاندار بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی، كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، جیسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، یہ اللہ نے گلدستہ بنایا نبیوں کے ناموں کا۔ ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ دو آیات ان کے اندر 13 انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں۔ رسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور ایسے بھی رسول ہیں یقیناً ہم نے ذکر کیا ہے جن کا آپ سے اس سے پہلے بھی، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور وہ رسول بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا آپ سے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے کلام فرمایا، ان سے گفتگو کی جیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین، ان رسولوں کو 2 حیثیتوں میں بھیجا ہے، مبشر بنا کر، منذر بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا۔ وہ جو اطاعت کرنے والے ہوں گے، وہ جو ایمان لانے والے ہوں گے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے جنت کے حوال ہیں، اور وہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ جو منہ موڑ لینے والے ہیں، ان کے لیے انذار ہے، ان کے لیے ڈراوا ہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی بہانہ نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو پیش کرنے کے لیے، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست اور کمال حکمت والے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں، بما انزل الیک، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ نے اسے نازل کیا اپنے علم کی بنیاد پر،
والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کا اس پر گواہ ہونا کافی ہے۔ اللہ کامل ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور اس علم کے نتیجے میں ظہور میں آنے والا یہ قرآن بھی کامل ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت بڑی بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ممکن نہیں ہے کہ اللہ انہیں بخش دیں، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی اللہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں گے، الا طریق جہنم، ان کے لیے تو جہنم کا راستہ ہے بس، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، تمہارے پاس ایک رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے کفر سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنے والی، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ ذرا غلف کو سمجھ لیں، اہل کتاب کو کہا گیا ہے اپنے دین میں غلف نہ کیا کرو، حد سے نہ گزر جایا کرو، اور ظاہر اہل کتاب میں عمومی طور پر تو یہودی اور عیسائی شامل ہیں، مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، ان کو بھی ہدایت ہے کہ اپنے دین میں حد سے نہ گزرا کریں۔ غلف کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو، کسی شخصیت کو، کسی ہستی کے مقام کو اس کے اصل مقام سے زیادہ بڑھا دینا، کسی ولی کو نبی کے برابر کر دینا، نبی کو خدا کے برابر کر دینا۔ یہود و نصارہ میں تو یہ بات عام تھی، یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے معاذ اللہ، اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے پھر خدائی معاملات میں شریک سمجھتے تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے معاذ اللہ، ان کی حیثیت ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بہت اونچی حیثیت ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لہذا اسی حیثیت کو، اسی عظمت کے بیان پر اکتفا کرو، انہیں اس درجے سے اوپر نہ بڑھایا کرو۔ ہمارے ہاں بھی بہرحال یہ بیماری کہیں نہ کہیں موجود ہے، ہم بہت سی شخصیات کو شاید وہ جو خدائی طاقتیں ہیں نا، وہ ہم ان شخصیات میں ماننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو اللہ کی صفات تھی وہ ہم اللہ کے سوا دوسروں میں تسلیم کر لیتے ہیں۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ گزرا کرو۔ بھئی صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے ولیوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جو صحیح روایات ہیں، جو سچی روایات ہیں، جو مستند باتیں، کیا وہ کافی نہیں ہیں؟ کیا حضور کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا صحابہ کے اقوال کافی نہیں ہے اللہ کے نبی کی عظمت بتانے کے لیے؟ کہ تم جھوٹی باتوں کا سہارا لوگے؟ کیا صحابہ میں سے بعض کے اندر خدائی صفات ماننا ضروری ہے ان کی عظمت بتانے کے لیے؟ بھائی وہ عظیم ہیں، ان کی عظمتوں پہ قرآن گواہ ہے، ان کی عظمتوں پہ حدیث گواہ ہے، ان کی عظمتوں پہ اللہ کے رسول گواہ ہے، کیا ضروری ہے کہ تم انہیں ویسے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھو جیسے تم اللہ کو سمجھتے ہو؟ کیا ضروری ہے کہ تم انہیں خدا ماننے لگو؟ اپنے دین میں حد سے نہ بڑھا کرو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے متعلق صرف سچی بات کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام صرف اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ ایک روح ہے اللہ کی طرف سے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، دیکھو یہ نہ کہو کہ تین ہیں، یہ ہے کانسیپٹ آف ٹرینٹی،
3 خداؤں کا تصور جو عیسائیوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ایک خدا ہے اللہ تعالیٰ، ایک ان کی بیوی ہے مریم، اور ایک ان کا بیٹا ہے عیسیٰ، معاذ اللہ۔ بڑے شدید الفاظ میں قرآن میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ معبود 3 ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ انتہوا خیر لکم، بعد آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی معبود واحد ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اولاد کمزوری ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام اس میں کوئی شرم نہیں رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، معاذ اللہ۔ ان کو اس میں کوئی شرم نہیں تھی، کوئی جھجک نہیں تھی۔ اللہ کی بندگی اعزاز ہے، اللہ کی غلامی سعادت ہے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، اور جو کوئی اللہ کی بندگی میں شرم رکھے اور تکبر کرے۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان قریب اللہ ان سب کو اپنی طرف جمع کریں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں ان کے اجر پورے پورے عطا فرما دیں گے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ انہیں اپنے فضل میں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی سے عار کیا، تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی پائیں گے نہ مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کر دیا ہے۔ فاما الذین آمنوا باللہ، بس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، واعتصموا بہ، اور اس کے ساتھ چمٹ گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، ان قریب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما دے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کلالہ کا حکم جو ہے اس سورۃ النساء کے بالکل آخر میں آئے گا۔ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد ہو، اس کی وراثت اس کے بہن بھائیوں میں منتقل ہوگی۔ تو فرمایا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، فرمائیے اللہ تمہیں کلالہ کی میراث کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہو، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو جو اس آدمی نے چھوڑا اس کا نصف اس کی بہن کو ملے گا۔ وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور وہ وارث ہوگا اپنے بہن کے کل ترکے کا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فإن كانت اثنتين، پھر اگر کلالہ کی 2 بہنیں ہوں، فلہما الثلثان مما ترک، تو ان دونوں کا 2/3 ہے اس میں جو اس نے چھوڑا۔ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں یعنی مرد عورتیں ہوں، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے ان احکامات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔